بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہیں، اہل اللہ کی صحبت میں رہنے سے کیا مراد ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، تفصیلی رہنمائی فرمائیں۔ اللہ والوں کی صحبت یہ بہت ضروری اور بہت اہم ہے، اور یاد رکھیں صحبت کے بغیر انسان نیک نہیں بن سکتا۔ انسان کے اندر بدی اور برائی آتی ہے تو وہ بھی صحبت بد کی وجہ سے، اچھائی آتی ہے وہ بھی صحبت صالح نیک کی صحبت کی وجہ سے۔ صحبت کے بڑے اثرات ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، مشہور ہے نا جی۔ اور اسی طرح آپ حضرات جانتے ہیں یہ جو طبیعت ہے انسان کی، فرمایا یسرقو، یہ چور ہے، چور واقع ہوئی ہے۔ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے نا اس کے مزاج کو چراتا رہتا ہے، عادات کو چراتا رہتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا یا ہمارا یا کسی کا بچہ اللہ نہ کرے کسی سگریٹ پینے والے کے ساتھ دوستی لگائے اور پھر وہ سگریٹ سے بچ جائے، نہیں ہو سکتا۔ یہ عادات انسان کی ایسی ہیں، اس لیے نیک صحبت اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور میں نے جمعہ کے دن عرض کیا تھا کہ ایک پودا ہے، درخت ہے، جب اس کو مالک کا ہاتھ لگتا ہے تو اس کے اندر خوبی اور حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو کسی اللہ والے کے ہاتھ لگتے ہیں تو اس کے اندر بھی خوبی اور حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس صحبت سے مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ ہے اصل مقصد۔ اتباع سنت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل آسان ہو جائے، اس کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا اور اس کی صحبت میں رہنا۔ اور اگر صحبت میسر نہ ہو تو اس کے متبادل فرمائے کہ ان کی جو مستند کتابیں ہیں کسی اللہ والے سے پوچھ کر ان کا مطالعہ کیا جائے روزانہ۔ اس کے لیے دو تین چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز، آپ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم رکھیں، اس سے بہت زیادہ فوائد آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد بہشتی زیور، آج کل جو تسہیل بہشتی زیور آیا ہے اس کا ہر مسلمان کم از کم 5 سے 10 منٹ روز مطالعہ کرے۔ اور تیسرے نمبر پر حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ جو بازار میں چھپے ہوئے ملتے ہیں، 360 واعظ ہیں ان کے، 360، وہ ہے کہ سال کے جتنے دن ہیں ہر دن کا ایک واعظ ہے، تو وہ واعظ روزانہ پابندی سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی دنیا، دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تکبیر اولیٰ ہو رہی ہو تو ہم باتیں کرنے یا آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جب تکبیر اولیٰ ہونے والی ہو تو تمام مسلمان پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، اور یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں، پتہ نہیں میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، میں زبان سے اللہ اکبر کہوں گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے اس جملے کا کیا جواب دیتے ہیں، یہ خوف ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کسی دنیا کے بڑے بادشاہ افسر کے پاس جاتے ہیں دل میں کوئی درخواست لے کر، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ کیفیت ہونی چاہیے، اور یہ دل میں بار بار داعیہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس نماز کو قبول فرما لے۔ تو پورے دھیان کے ساتھ، آپس میں باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے کیا ہم اتحیات کے اختتام پر سلام پھیر لیں؟ ہاں جی، اگر آپ سنتیں یا نوافل ادا کر رہے ہیں اور جماعت با جماعت نماز کھڑی ہو رہی ہے
تو آپ التحیات پڑھ کر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر سلام پھیر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں. حکم یہی ہے. اسی طرح کوئی ضروری کام ہو جائے، ریل گاڑی یا کوئی گاڑی ہو وہ تیار ہو، تو التحیات کے بعد سلام پھیر سکتے ہیں. جی ہاں، سلام پھیر سکتے ہیں. اللہ اکبر. نکاح کی فیس نکاح خواں کو شرعی اعتبار سے دلہا والے دیں یا دلہن والے؟ یہ جو شرعی نکاح ہے اس پر فیس لینا جائز نہیں ہے، یاد رکھیں. اور اصل نکاح وہی ہے جو شرعی نکاح ہوتا ہے، جس میں خطبہ ہوتا ہے، ایجاب اور قبول ہوتا ہے. البتہ آج کل یہ جو تحریر ہے یہ شریعت میں نہیں ہے. یہ ہمارے ملک کے قانون میں اور ہمارے آپس کے حالات کی وجہ سے اس کی ایک تحریری شکل ہے، ایک معاہدہ ہے. البتہ اس کی اجرت جائز ہے، اور عام طور پر یہ اجرت دلہا والے دیتے ہیں. ہمارے ہاں رائج یہی ہے اور مناسب بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ لڑکی والوں کے ذمے نکاح کے کوئی اخراجات نہیں ہیں. شوہر کے ذمے ہوتے ہیں تو شوہر اس کو ادا کرے، اور آگے اس کا استعمال یا اس کی جو آج کل حدیں ہیں یہ بہرحال طے ہونی چاہیے، مناسب ہونا چاہیے، غیر مناسب نہیں. بعض جگہوں پر تو اس میں بہت زیادہ حد سے تجاوز کیا جاتا ہے جو شرعاً بھی مناسب نہیں ہے. کھانا کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے، یہ ایسے لوگوں کی من گھڑت بات ہے. کہیں پڑھا نہیں ہے جی، احادیث میں صراحتاً یہ بات نہیں ہے کہ کھانے کے بعد آپ نے میٹھے کا انتظار فرمایا ہو یا میٹھے کو طلب فرمایا ہو. مطلقاً آتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، یہ الفاظ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی. میٹھا ویسے ہر کسی کو پسند ہے، میٹھی کوئی بھی چیز ہو، لیکن کھانے کے بعد جیسے ہمارے ہاں اہتمام ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. ایک اور سوال ہے جی، گھر والے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اب کیا کریں؟ اگر کوئی بات کریں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو غصہ ہو جاتے ہیں، پھر بات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے تو آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اس کی مشق کرنا پڑے گی، ایسے نہیں. اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر والوں کے لیے ہر نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ دعا کریں، اے اللہ میرے گھر والوں کو اس عیب سے اور اس گناہ سے محفوظ فرما. اور پھر جب وہ جھوٹ بول رہے ہوں اس وقت ان کو کچھ بھی نہ کہیں، سن لیں. جب بات آئی گئی ہو جائے تو پھر ان کو اچھے طریقے سے قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی حدیث ان کو آپ سنائیں. مثال کے طور پر جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور پھر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی سخت چیز ہے. تو ان کو بار بار سمجھایا جائے، بتایا جائے، انشاءاللہ ان کی اصلاح ہو جائے گی. اگر آپ نے اصلاح کی نیت سے اور اصلاح کے طریقے پر ان کی اصلاح کی فکر کی تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. محلے کے چوک سے رقم ملی ہے، اس کا کیا کریں؟ اگر رقم اتنا ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ وہ جو مالک ہے پریشان ہوگا اور اس کو تلاش کر رہا ہوگا تو آپ کے ذمہ ہے اس کی تشہیر کرتے رہیں، اس کا اعلان کرتے رہیں، بار بار کہتے رہیں. اگر مالک آ جائے تو بہت اچھی بات، اور اگر مالک نہیں آیا تو اگر رقم زیادہ ہے تو حکم ہے کہ 1 سال تک اس کی تشہیر کریں. اور اگر معمولی رقم ہے، آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب مالک نے اس کو تلاش کرنا چھوڑ دیا ہوگا، تو پھر آپ بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیں. اپنے ثواب کی نیت نہ ہو اس کو صدقہ کر دیں. البتہ یہ ذہن میں رہے اگر مالک آ گیا
تو آپ اس کو بتائیں کہ میں نے آپ کی چیز صدقہ کر دی ہے، اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک، اگر نہ کرے تو پھر آپ کو اپنی طرف سے وہ دینا پڑیں گے۔ اگر بیوی اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت مانگے تو آپ اجازت نہ دیں، مناسب نہیں ہے عورتوں کا قبرستان جانا۔ مقتدی جماعت کی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہوا، نماز کے ختم پر امام کے ساتھ ایک سلام پھیر دیا، اپنی رکعت کو پورا کرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ اگر امام نے ایک سلام مکمل نہیں پھیرا تھا اور یہ بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنے لگا تو امام کے ایک سلام مکمل پھیرنے سے پہلے اس کو یاد آ گیا تو پھر یہ اپنی کیفیت بدل لے اور کھڑے ہو کر ایک رکعت ادا کرے، سجدہ سہو نہیں ہے۔ اور اگر ایک سلام مکمل پھر گیا، واجب سلام وہی ہے، وہ اگر امام نے پھیر لیا اس کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو ایک رکعت پڑھنی ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا۔ نماز جنازہ مسجد میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو جنازہ مسجد میں پڑھا گیا فلا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ گویا کہ بغیر جنازے کے دفن ہوا۔ اس لیے مسجد میں نماز جنازہ کی اجازت نہیں ہے۔ آپ حضرات کو جو مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جو محراب والی جگہ ہے اس کے ساتھ ایک دروازہ ہے اور دروازے کے اندر ایک بہت لمبا کمرہ ہے، اس کمرے میں میتیں رکھی جاتی ہیں۔ امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد اس کمرے میں چلے جاتے ہیں اور اس کمرے میں پہلے سے موجود ان میتوں کے ورثاء صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ امام صاحب وہاں جا کر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ جنازہ بھی مسجد کے باہر، امام بھی مسجد کے باہر اور کچھ مقتدی بھی مسجد کے باہر ہوتے ہیں، باقی سارے مقتدی مسجد میں ہوتے ہیں۔ یہ صورت جائز ہے۔ البتہ بیت اللہ میں اس حوالے سے بڑے مسائل تھے، تو فقہائے احناف نے بھی اس کی اجازت دی تھی کہ ہر نماز کے بعد سارے مجمع کا باہر کسی جگہ جانا بڑا دشوار اور مشکل ہوتا تھا، تو پہلے میتوں کو اندر لایا جاتا تھا اور جنازہ پڑھا جاتا تھا، اور آج کل وہاں بھی یہ صورت نہیں ہے جی، الگ ایک جگہ بنا دی گئی ہے، وہاں میتیں رکھی جاتی ہیں اور امام صاحب وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور مطاف میں اور کافی حصہ ایسا ہے کہ اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ امام کے آگے ہوتے ہیں، اس لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ ان کا جنازہ نہیں ہوتا۔ البتہ بعض حضرات جو وہاں کے ہیں انہوں نے اجازت دی ہے کہ گنجائش ہے، چونکہ جمع غفیر ہوتا ہے اور بہت زیادہ دشواریاں اور مسائل ہوتے ہیں، تو بہرحال جنازہ اب وہاں مطاف میں نہیں ہو رہا۔ جب وہاں مسجد نبوی میں نہیں ہو رہا تو پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ کھلے میدانوں میں، کھلی جگہوں پر میت کو لے جایا جائے اور وہاں نماز جنازہ ادا کیا جائے۔ اور آج کل تو ہمارے ہاں الحمدللہ قبرستان میں جنازہ گاہ الگ سے بنائے جاتے ہیں، وہ جنازہ گاہ موجود ہیں اور اسی مقصد کے لیے ان کی تعمیر ہے اور وہ بنائے گئے ہیں، تو وہاں جنازوں کا اہتمام ہونا چاہیے یا کھلی جگہ پر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے عزیز و اقارب دور دراز یعنی مختلف شہروں میں رہتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے، نہ جانے پر ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا شرکت کرنا لازمی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ دور دراز والوں کے لیے میت کو روک کر کے رکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اب تو دو دن تک روکا جاتا ہے، جی سعودی عرب سے آ رہے ہیں، جی اب امریکہ سے آ رہے ہیں، فلاں ملک سے آ رہے ہیں، زندوں کا خیال ہے، اس مرنے والے کا کوئی خیال نہیں کرتے، حالانکہ اس کا حق ہے اس مرحوم کا خیال رکھا جائے اور اس کی رعایت کی جائے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر دور دراز سے آنے والے لوگ لاہور سے، ملتان سے، کراچی سے جو آتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ وہاں سے آئیں اور یہاں آ کر وہ میت کے گھر میں نہ رہیں، جنازہ پڑھیں اور واپس جائیں، اور میت کے گھر کھانا اور کھانے کے لیے بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ میت والے تو پہلے پریشان، ان کے اپنے کھانے کا انتظام اہل محلہ کے ذمے، اب یہ سارے رشتہ دار آ کے بیٹھ گئے
اور اب تو مستضاد یہ ہے کہ کہتے ہیں جی کل کلخانی کا اعلان کر دیں ایک جنازے پر. میں نے کہا بھئی 3 دن تک تو ویسے احتیاط ہے. کہا جی برادری جو بیٹھی ہے نکل سی کیوں ہے؟ اس برادری کو تو کڈھڑ ہے نا گھروں. یہ جملے میرے کانوں نے سنے ہیں. کوڑے بٹے کا الگ نظام ہے جی. یہ جو قرآن خوانی اور کل خوانی جو تیسرے دن پہلے ہوا کرتی تھی اب وہ دوسرے دن. برادری بیٹھی ہے کھائیں گے تو جائیں گے نا. ان کو کھانے کی فکر, وہ میت گئی وہ نظروں سے اوجھل. نہیں ہونا چاہیے. جو مرحوم ہے اس کا خیال کریں, اور جو گھر والے ہیں ظاہر ہے ان پر بہت بڑا صدمہ ہے, اس کی رعایت رکھنی چاہیے. اور دور سے آنے والے اپنے کھانے کا انتظام خود کر کے آئیں. اگر نہیں کر سکتے ہرگز نہ آئیں. اور دیکھا دیکھی یہ نہیں. اور جناب ناک کٹ جائے گی, برادری والے کیا کہیں گے. اگر اس مقصد کے لیے آئے تو سارا سفر برباد ہو گیا. اللہ کی رضا تو ہے ہی نہیں. اللہ کی رضا کے لیے 1 ہو 2 ہوں وہ جنازہ پڑھیں, وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ سارے لوگ آئیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو. عزیز و اقارب کی شادیوں میں ناچ گانے, ویڈیو فلم, بے پردگی جیسی خرافات ہوتی ہیں. گھر والوں کو نہ بھیجنے پر خاندان والے ناراض ہوتے ہیں, تو کیا کیا جائے؟ 2 درس پہلے میرا اسی موضوع پر بیان ہو چکا ہے. طلاق کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب منگنی سے لے کر ولیمے تک گناہوں کی بھرمار, اس عنوان سے میرا بیان ہو چکا ہے. اور جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں. تو آپ اللہ کو راضی کریں, برادری والے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. اب جتنا چاہے کوشش کر لیں, وہ کبھی بھی راضی ہونے والے نہیں. بس ایک اللہ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں. غیر مسلم سکھ عیسائی ہندو کے ساتھ ملنا ہوتا ہے, ملتے وقت انہیں سلام کی جگہ کون سے الفاظ ادا کرنے چاہیے؟ سلام علی من اتبع الہدی, یہ الفاظ آپ کہہ دیں. اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی اتباع کرے, یہ الفاظ حدیث سے ثابت ہیں. یا بغیر سلام کیے ہی آپ ان سے ملاقات کریں, بات چیت کریں. سلام کسی غیر مسلم کو جائز نہیں ہے. اگر کسی کو ہدیہ دیں اور وہ قبول کر لے مگر کچھ دن بعد وہ ناراضگی میں واپس کر دے اور دوبارہ پھر وہ انسان وہی ہدیہ دوبارہ مانگے تو دینا جائز ہے؟ یہ سارے کام ہی الٹ ہو گئے جی. اللہ اکبر. ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے جی. ہدیہ تو محبت کا ذریعہ ہے. اگر آپ نے ہدیہ دیا اللہ کی رضا کے لیے اور لینے والے نے بھی محض اللہ کی رضا کے لیے لیا, اور یہ واپسی کا کوئی چکر نہیں تھا. ہمارے ہاں تو ہدیہ نہیں دیتے, قرض دیتے ہیں. دیں گے پھر لیں گے, واپس نہ دیا تو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ قرض ہے, وہ ہدیہ نہیں. صحیح معنوں میں ہدیہ یہ ہے کہ آپ دیں اور پھر بھول جائیں. اللہ کی رضا کے لیے دیا, اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے, بس یہ ہے ہدیہ. اگر ایسا ہدیہ آپ نے دیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہادو تحابو, اس سے محبتیں بڑھیں گی, پھر ناراضگی نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ ناراضگی جو آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کچھ دال میں کالا ہے. اور پھر وہ واپس بھی مانگ رہا ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کتا قے کر کے پھر اس کو چاٹے, دینے کے بعد پھر مانگنے والا تو ایسے ہو گیا. اچھا جی وہ تو لے لیا خیر, اور یہ پھر کیوں مانگتا ہے؟ نہیں مانگنا چاہیے. کچھ غیرت کے تقاضے ہوتے ہیں اور کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں, تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. پہلے تو لینا نہیں چاہیے تھا اس کو, اگر اس نے واپس لے لیا تو دوبارہ مانگنا مناسب نہیں ہے. خاوند بیوی سے شرعی پردہ کروائے تو بیوی کا کیا فرض ہے؟ بیوی پر فرض ہے, شوہر کرائے نہ کرائے اللہ کا حکم ہے. بیوی اللہ کا حکم مانے. یاد رکھیں اگر شوہر, ماں باپ, کوئی بھی دنیا کا انسان اگر ایسا حکم کرتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کے حکم کے خلاف نہ شوہر کی بات ماننا جائز, نہ ماں باپ کی بات ماننا جائز, نہ پیر کی بات ماننا جائز, نہ کسی استاد کی بات ماننا جائز.
اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج کل عورتوں میں بڑی کثرت سے بات پائی جاتی ہے، جی شوہر نے حکم دے دیا، بھئی شوہر کا وہ حکم مانے جو شوہر کے پیدا کرنے والے کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر شوہر اور تمہیں پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف شوہر کی بات ہے تو اس کو آپ رد کر دیں، اس کو ماننا جائز نہیں ہے۔ تو اگر شوہر آپ کو حکم دے رہا ہے شرعی پردہ کا تو آپ ضرور شرعی پردہ کریں۔ اگر شوہر نہ بھی کہے بلکہ روکے تب بھی عورت پر فرض ہے کہ وہ شرعی پردہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ جتنے محرم ہیں ان کو چھوڑ کر باقی سب جو بھی غیر محرم ہیں، اور سب سے خطرناک ترین وہ دیور ہے، الحم و الموت، فرمایا دیور تو موت ہے، دیور کے سامنے آنے سے بہتر ہے عورت مر جائے۔ تو دیور سے پردہ کریں، سب سے پہلے آغاز یہاں سے کریں، تو پھر اس کی برکات دیکھیں، گھروں کی آبادیاں دیکھیں، شوہر اور بیوی کے آپس کی محبتیں دیکھیں۔ عورت کے اس چہرے پر غیر کی حوث بھری نگاہ نہ پڑے، ساری گندی نگاہوں سے یہ عورت کا چہرہ پاک ہو جائے، پھر دیکھو عورت کے اس چہرے پر مرد کی جب نظر پڑے گی تو وہ فدا ہو جائے گا اس پر۔ یہ غلاظتوں اور گندی نگاہوں کی وجہ سے عورت کے چہرے کا نور ختم ہو چکا ہوتا ہے، جتنی بھی حسین ہو مرد اس سے اتنا زیادہ نفرت کرے گا۔ اس کا سبب اس کا حسن نہیں، وہ گندی نگاہیں ہیں، وہ غلاظتیں ہیں جو اس کے چہرے پر پڑ چکی ہیں۔ بیوی اپنی مرضی سے منتخب لوگوں سے شرعی پردہ کرے اور خامن سے کہے کہ قیامت کے دن اس کا یہی جواب دوں گی کہ جس سے پردہ کروں یا نہ کروں، کہ میں جس سے پردہ کروں یا نہ کروں۔ عجیب بات ہے جی اس کی۔ میں نے ابھی عرض کر دیا شوہر کہے نہ کہے عورت پر فرض ہے شرعی پردہ کرے وہ، اور عورت کل قیامت کے دن کیا جواب دے گی؟ کچھ بھی نہیں دے سکتی، کچھ بھی جواب نہیں دے سکتی۔ حدیث میں آتا ہے دو لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے جہنم میں نہیں دیکھا، وہ بعد میں آئیں گے اور وہ جہنم میں سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ سبابن، جن کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا، کا اذنابل بقر ابل، جی جیسے بیل کو کوڑا مارا جائے ایسے ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا اور وہ ظلمن لوگوں کو ماریں گے۔ اور دوسرے فرمایا کہ وہ عورتیں عاریات جو ننگی ہوں گی، لباس پہنے ہوئے بھی ننگی، مائلات ممیلات جو لوگوں کو غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گے اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ فرمایا یہ جہنم میں جلیں گے، بڑا سخت عذاب ہوگا ان کو۔ اس لیے خواتین کو احتیاط کرنی چاہیے۔ دیور سے شرعی پردے کے باوجود اس سے فون پر ضرورت کے تحت بات کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، گنجائش ہے، جی کر سکتے ہیں۔ خاوند کے حکم کی بیوی کی زندگی میں کیا اہمیت ہونی چاہیے؟ اگر آپ نے بیان سنا ہے تو پھر سوال تو بیکار ہے جی، اس کا جواب ہو چکا۔ اگر کوئی انسان لا علمی میں فرض نمازوں میں تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ چھوٹی سورت بھی پڑھتا رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کی نماز ہو گئی، سجدہ صاحب اس سے لازم نہیں آتا، کوئی حرج نہیں۔ میرے گھر والدین کے گھر کے ساتھ ہے، میرا بچہ سخت بیمار ہوا، اس بچے کو ایمرجنسی ہسپتال لے جانے کے لیے والدین سے اجازت مانگنا ضروری ہے؟ اگر بغیر اجازت علاج کے لیے ہسپتال چلا گیا تو والدین کی ناراضگی جائز ہے؟ یہ سوال کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے جی؟ اگر مرد ہے تو والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں، آپ اپنے بچے کو لے جائیں، اس کا علاج کرائیں۔ اگر والدین اس پر ناراض ہوتے ہیں تو ان کی ناراضگی بے جا ہے، یعنی ان کی ناراضگی کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر خاتون ہے تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے، شوہر نہ ہو تو پھر اپنے ساس سسر سے اجازت لے، ضرورت ہو تو وہ بھی اپنے بچے کے علاج کے لیے جا سکتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی مرد ہو، شوہر ہو تو اس کو لے جائے، وہ جائے، اگر وہ نہ ہو تو سسر ہے، گھر کے کوئی مرد ہیں تو ان کو جانا مناسب ہے۔ ہمارے امام صاحب دوسری رکعت میں سورۃ التین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے آخر تک اور پہلی رکعت میں سورہ الم نشرح
یا اس سے پہلے کوئی سورت پڑھتے ہیں کیا حکم ہے؟ نماز تو ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، البتہ سورہ علم نشرہ پڑھنے کے فوراً بعد سورۃ التین کی ابتدائی آیات کو چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے تو اس کے ابتدائی آیات کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کسی نے سورہ علم نشرہ کی بجائے کوئی پچھلی صورتوں میں سے کوئی سورت پڑھی ہے اور پھر سورۃ التین کو پورا نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، وہ 2-3 آیتیں پڑھ لیں تو نماز اس کی ہو جائے گی۔